السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ دا مافیا گینگ، سیحان شیخ، قسط نمبر 16۔ ڈاکٹر نے اسے مکمل بیڈ ریسٹ کے لیے کہا تھا جب تک کہ اس کا پیر ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ شدید زخمی ہونے کی وجہ سے چل نہیں پا رہی تھی وہ، لیکن اب وہ بغیر سہارے کے تھوڑا بہت چل سکتی تھی۔ لیکن اس دن ہوئے حملے کے بعد سے وہ اور زیادہ محتاط ہو گئی تھی۔ انہوں نے اس نرس کو پکڑ لیا تھا جس نے اس قاتل کی مدد کی تھی اور شہر سے فرار ہونے والی تھی، لیکن اب وہ ان کے شکنجے میں تھی۔ وہ ایک گھر کے سامنے آ رکی اور اپنے اطراف پر نظر دوڑائی۔ وہاں کوئی نہیں تھا، پھر بھی وہ چہرے سے کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے پر لگے قفل کو توڑا اور دروازہ کھولتی وہ اندر داخل ہوئی، لیکن اسے اندر سے اچھی طرح لاک کرنا نہیں بھولی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آئی اور الماری سے اپنے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھنے لگی اور کچھ دوسری چیزیں بھی نکالتی بیڈ پر رکھ گئی۔ پھر اس نے الماری کے پاس ہی پڑے بیگ کو اٹھا کر بیڈ پر رکھا اور اسے کھول کر بے ترتیب کپڑے اس میں بھرنے لگی۔ وہ بار بار چہرے پر آئے پسینے کو بھی صاف کر رہی تھی اور ایک نظر موبائل پر بھی ڈال دی تھی۔ وہ بہت عجلت میں لگ رہی تھی اور شاید کسی کے فون کا بھی انتظار کر رہی تھی۔ بیگ میں کپڑے وغیرہ بھرنے کے سے انداز میں رکھتی بیگ کو بند کر کے بیڈ سے نیچے اتارا اور ایک جوڑا الگ رکھے کپڑوں کو اٹھاتی وہ کمرے سے اٹیچ باتھ روم میں بند ہوئی۔ مشکل سے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ بیڈ پر رکھا موبائل چنگھاڑنے لگا۔ اس کی آواز خاموش کمرے میں گونجنے لگی۔ کچھ دیر تک یوں ہی بجنے کے بعد موبائل بند ہو چکا تھا۔ اگلے 2 منٹ میں وہ باہر نکلی اور سیدھا فون کے پاس آئی۔ اس نے موبائل تھاما ہی تھا کہ پھر سے بج اٹھا۔ وہ سرعت سے کال ریسیو کرتی کان سے لگا گئی۔ جتنی جلدی ہو سکے شہر سے باہر نکلو اور دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا۔ کال اٹھاتے ہی کسی نے سخت آواز میں اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ جی بالکل، ایسا ہی ہوگا، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، لیکن تب تک فون کاٹ چکا تھا۔ اس نے فون کو پرس میں ڈالا اور سوٹ کیس لیتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے جیسے ہی اپنے قدم حال میں رکھے وہ ٹھٹک کر رک گئی، جبکہ پیشانی پر مزید پسینوں میں اضافہ ہوا تھا۔ گھبراہٹ پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ سامنے کوئی نقاب پوش کھڑا تھا، چہرے پر ماسک لگائے۔ وہ خونخوار نظروں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ وہ خوف سے ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ کون ہو تم اور اندر کیسے آئے؟ وہ اپنا لہجہ مضبوط رکھنے کے باوجود بھی ہکلا گئی تھی۔ خوف سے گلا خشک ہو چکا تھا۔ بہت جلدی ہے گھر چھوڑنے کی؟ ابھی تو تمہیں اپنے کیے کا حساب بھی دینا ہے، مقابل نے اس کی بات نظر انداز کرتے سرد لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں بے تاثر تھیں۔ کیسا حساب؟ میں نے کچھ نہیں کیا، خشک گلا ترد کرتے ہوئے کہا تو مقابل کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ اتنی جلدی کیسے بھول سکتی ہو مس انجم رشید؟ مقابل نے طنزیہ کہا جبکہ لہجہ وہی تھا، بالکل سرد و سپاٹ۔ میں تمہیں اتنی جلدی بھولنے نہیں دوں گا اور تمہاری زندگی کا وہ حشر کروں گا کہ تم آئندہ ایسا کچھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، اس نے بلند آواز سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس کی دھاڑ پر وہ خوف سے اچھل پڑی تھی، لیکن اس کے اگلے لمحے عمل پر اس کی چیخ نکل گئی کیونکہ وہ اس کی گردن پر سوئی کی طرح کچھ چبھا کر اسے بے ہوش کر چکا تھا۔ وہ ہوش و خرد سے بیگانہ لہراتی زمین بوس ہوئی تھی۔ آج ان کا رزلٹ آنے والا تھا۔ وہ پانچوں ہی بے حد پرتجسس تھے۔ ان کی نگاہیں لیپ ٹاپ پر مرکوز تھی جس کو آئرہ اپنی گود میں رکھے اس پر کچھ ٹائپ کر رہی تھی، جبکہ وہ چاروں اس کے دونوں اطراف میں کھڑے تھے۔ اور پھر یکدم سے ہی پانچوں کی چیخ نکلی تھی۔ روم میں داخل ہوتے ڈاکٹر نے بے ساختہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ آپ لوگ پلیز یہاں شور کر کے دوسروں کو ڈسٹرب نہ کریں۔ ڈاکٹر کی تنبیہی آواز پر پانچوں نے ان کی طرف دیکھا، لیکن فیضو تو خوشی سے ان کے گلے ہی لگ گیا۔ اف ڈاکٹر صاحب، آپ کو اپنی ڈسٹربنس کی پڑی ہے؟ ادھر ہماری پرنسس نے ٹاپ کیا ہے۔ او مائی گاڈ، اس نے اس بار بھی ٹاپ کیا ہے، وہ خوشی سے کہتا اس سے جدا ہوا اور ڈاکٹر کی طرف دیکھا جو حیران سے اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی، لیکن جلد ہی انہوں نے خود کو کمپوز کیا۔ کنگریچولیشنز، بہت بہت مبارک ہو بیٹا، اللہ ہمیشہ آپ کو کامیاب کرے۔ وہ بھی ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہوئے دعائیں دینے لگا۔ تھینک یو انکل، آئرہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور بغور ان کے چہرے کو دیکھا جن کی آنکھوں میں آنسو ہلکولے لے رہے تھے۔ انکل آر یو اوکے؟ آئرہ کے پوچھنے پر چاروں نے چونک کے ڈاکٹر کی طرف دیکھا جو اب اپنی آنکھ میں آئے آنسو کو صاف کر رہے تھے۔ ہاں ٹھیک ہوں میں، بس آپ کو دیکھ کر مجھے اپنی بیٹی یاد آ گئی، وہ بھی بالکل آپ کی ہی جیسی تھی، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، انہوں نے بھیگے لہجے میں کہا تو لمحہ بھر کے لیے کمرے میں سکوت طاری ہو گیا۔ آپ کی بیٹی کو کیا ہوا تھا انکل؟ میرا مطلب ہے کہ کیسے اس کا انتقال ہوا؟
حارث کے پوچھنے پر چاروں نے اسے گھور کے دیکھا جو ڈاکٹر صاحب کی تکلیف میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ اس کا ریپ ہوا تھا اور اس کے بعد وہ قتل کر دی گئی تھی۔ اس کی ماں یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائی اور اس کی موت کے کچھ دن بعد ہی اس دنیا سے چل بسی۔ کامتی آواز سے درد بھرے لہجے میں کہتے وہ پھر سے رو پڑے تھے۔ جس ریپ کا سن کر مافیا کوئن نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی، پل میں اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہوئی تھی۔ مافیا بوائز جن کے چہرے کچھ دیر پہلے کھلکھلائے ہوئے تھے اب انہی چہروں پر غصہ تھا۔ انکل میں معافی چاہتی ہوں آپ سے، مگر میں آپ کے زخموں کو کریدنا تو نہیں چاہتی، لیکن مجھے جاننا ہے کہ اس کا ریپ کس نے کیا؟ کیا اس کو سزا ملی تھی؟ اس کی بات پر ڈاکٹر صاحب نے سرد آہ بھری اور کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھتے ہوئے گویا ہوئے۔ یہ 2 سال پہلے کی بات ہے۔ تب میں اپنی فیملی کے ساتھ اٹلی میں رہتا تھا۔ میری صرف ایک ہی بیٹی تھی، ایلیسا، اور میری بیوی آریانا تھی۔ ہم لوگ ایک خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن ایک دن اچانک ہماری زندگی میں ایسا طوفان آیا جو اپنے ساتھ سب کچھ بہا لے گیا، میرا سب کچھ چھین لیا اور مجھے اس دنیا میں تنہا کر دیا، بالکل اکیلا۔ 2 سال پہلے، اٹلی، فلورنس شہر۔ ڈیڈ، میں اس بار پھر ٹاپ کروں گی نا؟ وہ 18 سالہ لڑکی جو سے اپنے والد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی، جو اس کا ہاتھ تھامے یونی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے رک کر اپنی بیٹی کو دیکھا جو معصومیت سے پلکیں جھپکاتی انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ گرے آنکھیں، چھوٹی سی ناک، ہلکا گلابی ہونٹ جس کے اوپر بائیں طرف چھوٹا سا تل تھا جو کہ اس کی خوبصورتی پر کافی جچ رہا تھا۔ وہ بالکل ایک معصوم گڑیا لگ رہی تھی۔ ہاں میری بیٹی، تم اس بار بھی ٹاپ کرو گی، وہ پیار سے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے بولے اور اس کا ہاتھ تھام کر دوبارہ کالج کی طرف بڑھ گئے۔ ٹھیک ہے، اب تم اندر جا کر اپنا رزلٹ دیکھ لو، میں یہیں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، انہوں نے نرمی سے کہا، جس پر وہ سر ہلاتی یونی کا گیٹ عبور کر گئی۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک کار تیزی سے ان کے پاس آ کر رکی۔ انہوں نے چونک کر کار کی طرف دیکھا جس میں سے کوئی آدمی نکل کر باہر آیا اور ٹھیک ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تم ڈاکٹر انٹونیو ہو نا؟ اس نے سر تپیر ان کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ جی، آپ کون؟ وہ بغور اس اجنبی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ناکام رہے۔ ہماری جان پہچان ہوتی رہے گی، فی الحال میرے ساتھ چلو، میرے باس کا حکم ہے۔ اس نے اپنے نامعلوم باس کا حکم سنایا تو اس کی پیشانی پر کئی بلب آئے۔ کون ہے تمہارا باس اور مجھے کیوں بلایا؟ اگر اسے کوئی کام ہے تو خود آ جائے، میں نہیں جاؤں گا، سخت لہجے میں کہتے انہوں نے بھی صاف انکار کیا، لیکن اگلے ہی لمحے ان کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ وہ شخص پینٹ کی جیب سے گن نکال کر ان پر تان چکا تھا۔ چونکہ آس پاس کوئی تھا نہیں، اس لیے وہ بڑی آسانی سے اپنا کام سر انجام دے رہا تھا۔ اگر تم میرے ساتھ نہیں گئے تو ابھی تمہیں اس دنیا سے رخصت کر دوں گا، اس نے دھمکی دی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے ابھی ایک ضروری کام ہے، اس لیے تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ انہوں نے ماتھے پر آئے پسینے کو رومال سے صاف کرتے ہوئے کہا تو اس شخص کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ بکھر گئی۔ رات کو میں پھر آؤں گا، اسی جگہ پر مجھے ملنا، وہ شخص سختی سے کہتا اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کرتا وہاں سے چلا گیا۔ اس شخص کے جاتے ہی انیسا یونی سے باہر آئی تھی، اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ اپنی بیٹی کو دیکھتے انہوں نے چہرے کی تاثرات درست کیے اور مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھے، لیکن ان کے بولنے سے پہلے ہی الیسا نے چہکتے ہوئے کہا، ڈیڈ، میں نے اس بار بھی ٹاپ کیا ہے، وہ خوشی سے کہتی اپنے باپ کے گلے لگی تھی۔ انہوں نے بھی مسکراتے ہوئے اسے خود میں بھینچا تھا۔ میری شہزادی، میری ڈول، میں بہت خوش ہوں آپ کے لیے، مجھے آپ پر فخر ہے میری الیسا، وہ خوشی سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولے۔ تو ڈیڈ، اس خوشی میں میرے دوستوں کو ایک ٹریٹ تو بنتی ہے، وہ ان کا ہاتھ تھامے گاڑی تک آئی۔ ڈاکٹر انٹونیو نے کار کا دروازہ کھولا اور اس کے بیٹھتے ہی دروازہ بند کر کے اپنی سائڈ پر آئے اور ڈرائیونگ نشست سنبھال لی۔ ڈیڈ، آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا، اسے پھر سے ان کی توجہ اپنی کہی ہوئی بات کی جانب مبذول کروائی۔ ٹھیک ہے، کل آپ اپنے دوستوں کو انوائٹ کر لینا، ہم انہیں ٹریٹ ضرور دیں گے، وہ بھی آپ کے فیوریٹ ہوٹل میں، وہ پیار سے اس کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے بوڑھے اور گاڑی سٹارٹ کرتے اپنی منزل کی طرف گامزن ہوئے۔ رات کو ڈاکٹر انٹونیو پھر سے اسی جگہ پر کھڑے اس شخص کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا تھا کہ اس شخص کی کار آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس شخص نے کار کو مسٹر انٹونیو کے سامنے روکا اور دروازہ کھول کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی کسی مزاحمت کے بنا بیٹھ گئے تھے۔ ان کے بیٹھتے ہی وہ شخص گاڑی وہاں سے بھگا لے گیا۔ تیز رفتاری سے وہ گاڑی اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔
تقریباً 15 منٹ کی مسافت طے کرنے کے بعد گاڑی ایک شاندار پیلس کے سامنے جھٹکے سے رکی۔ وہ شخص بھی گاڑی سے باہر نکلتا اس کو بھی اشارہ کیا اور پیلس کے اندر چلا گیا۔ ڈاکٹر انٹونیو بھی خاموشی سے اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ شخص بائیں جانب مڑتا، زینے پر چڑھتا، اوپری منزل پر گیا اور ایک کمرے کے پاس رکا تو ڈاکٹر انٹونیو بھی رک گئے۔ اندر جاؤ، میرے باس تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا اور وہاں سے دوسری طرف چلا گیا۔ ایک گہرا سانس ہوا میں خارج کرتے انہوں نے دروازے کی نوب گھمائی اور اسے کھول کر کمرے میں داخل ہوئے۔ سامنے پر صوفے پر ایک شخص براجمان تھا۔ چہرے پر بلا کی سختی چھائی تھی۔ کڑے تیوروں کے ساتھ وہ ڈاکٹر انٹونیو کو گھور رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس کو شدید حیرت ہوئی۔ وہ اٹلی کے جانے مانے بزنس مین تھے۔ مارکو تم؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا اور سب سے زیادہ حیرت انہیں اس بات پر تھی کہ مارکو کو ان سے کیا کام ہو سکتا ہے۔ آؤ انٹونیو، آؤ، بیٹھو، اس شخص نے سنجیدگی سے کہتے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ سر جھٹک کر اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئے۔ جلدی بتاؤ، تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ انہوں نے عجلت میں پوچھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں سیدھے مدعے کی بات پر آتا ہوں۔ انہوں نے بھی بنا کسی تمہید کے گفتگو کا آغاز کیا۔ تمہیں کچھ لڑکیوں کا آپریشن کر کے ان کے اندر ڈرگز کو رکھنا ہے۔ ان کی بات سنتے ڈاکٹر انٹونیو کو شدید جھٹکا لگا۔ غصے اور حیرت کی ملی جلے تاثرات سے اسے گھور کر دیکھا۔ انہیں لمحہ لگا تھا یہ سمجھنے میں کہ وہ بزنس مین کے ساتھ ساتھ ڈرگ ڈیلر بھی ہیں۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، میں ان معصوم لڑکیوں کی زندگی برباد نہیں کروں گا۔ غصے سے قراتے ہوئے انہوں نے صاف انکار کیا۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو تم اپنی پیاری بیٹی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اس شخص نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ اپنی بیٹی کا سنتے ہی وہ تڑپ اٹھے تھے لیکن چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اگر مجھے ان معصوم لڑکیوں کی جان بچانے کے لیے اپنی بیٹی بھی کھونا پڑے تو مجھے منظور ہے، لیکن میں تمہاری بات ہرگز نہیں مانوں گا۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں، لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے ڈاکٹر بنا ہوں، ان کو بے موت مارنے کے لیے نہیں۔ انہوں نے حتی المقدور لہجے کو مضبوط رکھا۔ ٹھیک ہے، پھر دیکھتے ہیں تم کب تک اپنی بات پر قائم رہتے ہو، اس شخص نے تمسخرہ آمیز لہجے میں معنی خیزی سے کہا۔ لیکن وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے باہر نکل گئے، جہاں وہی آدمی جو انہیں یہاں تک لایا تھا اس کا انتظار کر رہے تھا۔ کچھ دیر بعد وہ آدمی ڈاکٹر انٹونیو کو اسی جگہ پر چھوڑ کر چلا گیا جہاں ان کی کار کھڑی تھی۔ وہ اپنی گاڑی میں سوار ہوتے گھر کی طرف گامزن ہو گئے۔ ڈیڈ کہاں گئے تھے آپ؟ ہم آپ کا کب سے انتظار کر رہے تھے، گھر میں داخل ہوتے ہی الیسا نے پوچھا۔ اس کو دیکھتے شخص کی باتیں یاد آ گئی لیکن وہ پھر اپنی ساری سوچوں کو جھٹک کر اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کچھ ضروری کام تھا کیا آپ کو؟ بھوک لگی تھی تو آپ کھا لینا تھا نا کھانا۔ وہ بھی جیسے ان کے ذہن کی گردش کر رہی بات کو سمجھ گئے تھے۔ آپ جانتے ہیں میں آپ کے بغیر کھانا نہیں کھاتی ہوں، پھر بھی آپ وہی بات کر رہے ہیں، اس نے خفگی سے کہا تو وہ دھیرے سے مسکرا دیے۔ I'm so sorry بیٹا، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے اسے مناتے ہوئے کہا تو وہ کھلکھلا کے ہنس دی۔ اگر آپ دونوں کی باتیں ختم ہو گئی ہوں تو کھانے چلیں، ان سے کچھ فاصلے پر کھڑی ریانا نے کہا تو دونوں باپ بیٹی بھی کھانے کے لیے چل دیے۔ رات کے تیسرے پہر ان کی آنکھ کھلی تھی۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پر رکھے موبائل پر وقت دیکھا جو کہ 3 کا ہندسہ پار کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے بستر چھوڑتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ساتھ ہی اپنی بیوی کو بھی جگانے لگے۔ ایری اٹھو، انہوں نے آہستہ سے ان کا کندھا ہلاتے ہوئے اٹھایا تو وہ بھی دھیرے سے آنکھیں کھولتی اٹھ بیٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی یا کہتی ڈاکٹر انٹونیو کی بات ان کے سر پر دھماکے کی طرح لگی۔ جلدی سے اپنی اور الیسا کی پیکنگ کرو، 1 گھنٹے تک تم دونوں کو نکلنا ہے، ڈرائیور تمہیں میلان میرے ایک دوست کے گھر چھوڑ آئے گا۔ سنجیدگی سے کہتے وہ وارڈروب کی جانب بڑھ گئے جبکہ وہ کبھی حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھتے تو کبھی گھڑی کو۔ وہ الجھن کا شکار ہوئی تھیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم دونوں وہاں کیوں جائیں گے؟ انہوں نے الجھتے ہوئے پوچھا اور بستر سے نیچے اتر گئی، لیکن ڈاکٹر انٹونیو ان کی بات کا جواب دینے کی بجائے وارڈروب سے ان کے کپڑے نکالنے لگے۔ وہ خاموشی سے اپنے شوہر کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک ان کو کیا ہو گیا جو بنا کچھ بتائے بس خاموشی سے چلے جانے کا کہہ رہے تھے۔ میں آپ کی پیکنگ کر رہا ہوں، جب تک آپ الیسا کی پیکنگ کر لیں۔ وہ ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے بولے، آپ پلیز کچھ تو بتائیں، اتنے اچانک آپ ہمیں وہاں کیوں بھیج رہے ہیں؟ انہوں نے اصرار کیا تو وہ ایک گہرا سانس بھر کر رہ گئے اور انہیں بھیجنے کی وجہ اور مارکو سے ہوئی گفتگو ان کے گوش گزار دی۔ ان کی بات سن کر وہ سکتے میں آ گئی۔
ان کی حالت تو بالکل ایسی ہوگی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ نہیں، میں اپنی بچی کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ میں ابھی اسے لے کر یہاں سے نکل جاؤں گی۔ حواس بحال ہوتی انٹونیو سے کہتی اپنے بیٹے کے کمرے کی طرف بھاگی۔ ایلیسا کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ پرسکون نیند سو رہی تھی، لیکن وہ ایلیسا کو جگانے کی بجائے اس کی پیکنگ کرنے لگی۔ ایلیسا جو ہمیشہ سے ہی کچی نیند کی عادی تھی، کمرے میں ہو رہے ہلکے ہلکے شور سے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ موم، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں اور میرے کپڑے بیگ میں کیوں رکھ رہی ہیں؟ اسے نیموا آنکھیں کھولے الجھتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا، ہم یہاں سے جا رہے ہیں، آپ کے ڈیڈ کے ایک دوست ہیں، انہی کے گھر۔ ابھی نکلنا ہے، جلدی سے آپ ریڈی ہو جائیں۔ اسے جواب دیتی وہ دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی، جبکہ وہ کرنٹ کھا کر بیڈ سے اچھل پڑی۔ موم، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اچانک دوست کے گھر کیوں جانا ہے؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، بس ہمیں یہاں سے نکلنا ہے ابھی اور اسی وقت یہ سب کرنے کو تمہارے ڈیڈ نے کہا۔ وہ صفائی سے جھوٹ بولی اور دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی، جبکہ آنسوؤں سے آنکھیں لبریز تھیں۔ آدھے گھنٹے میں سارا سامان تیار کرنے کے بعد ڈاکٹر انٹونیو نے انہیں گاڑی میں بٹھایا اور ڈرائیور کو کچھ ہدایات دیتے رخصت کر دیا۔ ایلیسا کے لاکھ پوچھنے کے باوجود بھی انہوں نے ایک لفظ نہیں بتایا، جس پر وہ شدید خفا ہو گئی۔ آئی ایم سو سوری بیٹا، لیکن آپ کی حفاظت کے لیے مجھے ایسا کرنا پڑا۔ آپ کو خود سے دور کرنے میں ہی آپ کی سیفٹی ہے۔ وہ دور جاتی گاڑی کو دیکھتے ہوئے دکھ سے بولے۔ ان کی آنکھوں کا گوشہ نم ہو گیا تھا۔ بتاؤ، کہاں غائب کر دیا تم نے اپنی بیٹی کو؟ مارکو کو غصے سے دھاڑتے اس کے پرائیویٹ روم میں داخل ہوا۔ وہ اس وقت ہسپتال میں تھے، لیکن ان کی آمد پر بھی وہ پرسکون بیٹھے رہے اور ایک اچھڑتی نگاہ اس شخص پر ڈالی جو خونخوار تیور لیے انہیں ہی گھور رہا تھا۔ ڈاکٹر انٹونیو نے ایک بھی لفظ منہ سے نہیں نکالا۔ ان کی خاموشی مارکو کو غصے کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ اگر تم نے نہیں بتایا تو میں تمہاری زندگی حرام کر دوں گا۔ بتاؤ جلدی، کہاں ہے تمہاری بیٹی؟ یا تو تم میرا کام کرو یا پھر اپنی بیٹی میرے حوالے کرو۔ اس نے سفاکیت سے کہتا ایک مکرہ ان کے چہرے پر جڑ دیا۔ میں نہیں بتاؤں گا، تم جو کچھ بھی کر لو، میں تم سے نہیں ڈرتا۔ وہ بھی مقابل غصے سے چیخے۔ اس شہر میں تمہارے علاوہ بھی بہت سے ڈاکٹر ہیں، لیکن میں نے تمہیں صرف اس لیے منتخب کیا کیونکہ تم ایک اچھے ڈاکٹر ہو، اپنا کام پروفیشنل طریقے سے کرتے ہو۔ تمہاری مہارت کو دیکھتے میں نے تمہیں چنا، لیکن اگر تم نے میری بات نہیں مانا تو زندہ دفن کر دوں گا۔ تم چاہے جو بھی کرو میرے ساتھ، مجھے جان سے ہی کیوں نہ مار دو، لیکن میں ہرگز اپنی بیٹی کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا اور نہ ہی ان لڑکیوں کی زندگی برباد کروں گا۔ انہوں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں تمہیں جان سے نہیں ماروں گا، بلکہ تمہاری بیٹی کو ڈھونڈ کر تمہارے سامنے ہی اسے تمہیں اور تم سب یہ دیکھ کر پل پل مرو گے۔ شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتا مارکو کمرے سے نکل گیا۔ ڈاکٹر انٹونی اپنی جگہ پر ٹھہسے گئے۔ انہیں سمجھ بھی آ رہا تھا کہ آخر وہ کیسے اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کریں۔ نہیں، میری بیٹی میں ہرگز تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گا، وہ خود سے کہتے موبائل اٹھایا اور آریانہ کے نمبر پر کال ملانے لگے۔ بیل جا رہی تھی اور 2 بیل کے بعد ہی کال اٹھا لی گئی۔ ہلو ایری، کیسی ہو تم؟ میری بیٹی کیسی ہے؟ کہاں ہے وہ؟ میرا فون ہی نہیں اٹھا رہی، میری بات کرواؤ اس سے۔ انہوں نے بے چینی سے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ کی بیٹی آپ سے سخت ناراض ہے۔ آریانہ کے جواب پر وہ تڑپ اٹھے تھے۔ انہیں کب برداشت تھا کہ ان کی جان سے پیاری بیٹی ان سے ناراض ہو، لیکن اب انہیں ان کی حفاظت کی خاطر اس کی ناراضگی، اس کا غصہ، اس کی جدائی، سب کچھ برداشت کرنا تھا۔ مزید 2-4 باتیں کر کے انہوں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ مارکو بہت غصے میں تھا۔ اس نے کمرے کی ہر چیز توڑ پھوڑ ڈالی، لیکن اس کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا مشیر خاص ڈونو دروازے کے قریب ہی کھڑا اپنے ظالم باس کی کارروائی ملاحظہ فرما رہا تھا۔ کچھ بھی کرو، اپنے تمام آدمیوں کو اس کے پیچھے لگا دو، لیکن اسے ڈھونڈ کر لاؤ، کہیں سے بھی لے کر آؤ۔ مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے۔ اس نے تقریباً غصے سے چیختے ہوئے کہا کہ وہ خوف سے اچھل پڑا۔ جی باس، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اس کو تلاش کرنے میں، جلد یا بدیر ہم اسے ڈھونڈ لیں گے۔ اس نے تحمل سے جواب دیا تو مارکو نے ہاتھ کے اشارے سے اسے باہر جانے کا کہا اور خود بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی ایلیسا کی مسکراتی ہوئی تصویر کو اپنی غلیظ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ قاتل حسینہ، تم مجھ سے بھاگ کر کہیں بھی چھپ جاؤ، لیکن میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا، شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا۔ وہ تصویر کو سینے سے لگا گیا۔